اور ایک ملک کو باضابطہ مذہب کا نام لے کر الگ کیا گیا. حضرت علیمیہ سمجھ رہے تھے جب مذہب کا نام لے کر کسی ملک کو الگ کیا جائے گا تو اس مذہب کے رہنے والے جب اس ملک میں رہیں گے تو ان کو مذہب کے نام پہ ٹارگیٹ کیا جائے گا. ان کے ساتھ حضرت علیمیہ اس دور سے دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ موب لنچنگ کی جائے گی. علیمیہ کی نظریں اس دور سے دیکھ رہی تھی کہ ان کو زمینی اعتبار سے فسادات کی نظر کر دیا جائے گا. علیمیہ ان کو دیکھ رہے تھے اس دور سے کہ یہ جو ہے تعلیم کے نام پہ بچھاڑ کر پھینک دیے جائیں گے. حضرت علیمیہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو تعصبیت کی نظر کر دیا جائے گا. حضرت علیمیہ اس دور سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے مساجد ڈھا دی جائیں گی, بلڈوزر ان کے اوپر چڑھا دی جائیں گے. علیمیہ دور رست تھے. وہی علیمیہ نے جب وہاں پہنچے, لبنان پہنچے, تو لبنانیوں سے کہا تھا کہ مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں یہاں کی دیواروں پہ خون دیکھ رہا ہوں. لبنانیوں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑایا. اس کے بعد ایک انقلاب آیا جس نے لبنان کو خون میں نہلا دیا. وہی علیمیہ نے جا کر آسین سے کہا تھا, برما والوں سے, کہ مسجد ویران ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. تم یاد رکھو اپنی حفاظت کے لیے اپنے برادران وطن کی حفاظت, برادران وطن کے درمیان کام کرو. دیکھو ان کو, سمجھو ان کو, سمجھاؤ ان کو. ایک باعزت طریقے سے مولانا کا استقبال کیا گیا. وہی جو کام ہم کرتے آئے ہیں وہی کام انہوں نے بھی کیا. ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑایا. اس کے بعد برما کے 2 اور 3 بار ایسے انقلابات آئے کہ مسلمانوں کو انہوں نے گھٹنوں پہ ٹیک کر گردن کاٹی. وہی علیمیہ نے. محترم سامعین کرام, اللہ مولانا عبدالحق صاحب اور ان کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس قدر وہ کوششیں کر رہے ہیں نہ صرف وہ قابل ستائش ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کو دین کی گزرنوں کے ساتھ ترقی عطا فرمائے اور طاقت و قوت عطا فرمائے. آج میرا موضوع تحریک پیام انسانیت ہے اور تحریک پیام انسانیت کا مفصل زبردست تعارف مولانا داؤد صاحب نے صبح بیان کیا آپ کے سامنے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو رہتا ہے, ہر ایک کا اپنا نظریاتی ایک وہ فکر جو بنتی ہے وہ سامنے آتی ہے. میری اپنی یہ فکر جو ہے اپنے اعتبار سے ہے. آپ میں سے 100% میں سے 99% لوگ بھی اس بات کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں, آپ اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن جو بات کام کرنے کے درمیان میرے سامنے ہے میں رکھوں گا. اور بالکل آپ لوگوں کے پاس اس کا سوچنے سمجھنے کا حق ہے. چونکہ میں اس کی تمہید باندھ رہا ہوں, یہ بات تمہید باندھنے کے لائق ہے, اس لیے اس کو تمہید میں بدل رہا ہوں. تحریک پیام انسانیت کی اگر ہم تصویر دیکھیں تو ملکی پیمانے پہ تحریک پیام انسانیت کو ایک سوشل آرگنائزیشن کے طور پہ جانا جاتا ہے کہ یہ سوشل آرگنائزیشن ہے اور یہ جو ہے رفائی کام کرتی ہے, یہ لوگوں کی مدد کرتی ہے, یہ لوگوں کے درمیان میں جا کر انسانیت کی ایک راگ الاپتی ہے, ان کو جگانے کی کوشش کرتی ہے. اور پھر اس کے اعتبار سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عام تنظیمیں جیسی تنظیم ہے یہ بھی ایک تنظیم ہے, اور عام تنظیمیں چلتی ہے وہی بھی تنظیم ویسی چلتی ہے. عام تنظیمیں جیسی ڈونیشنز لیتی ہے یہ بھی ڈونیشنز لیتی ہے. عام تنظیمیں جیسے ڈسٹریبیوشنز کے کام کرتی ہے یہ بھی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتی ہے. لہٰذا اس میں اور عام تنظیموں میں کیا ہے؟ کیرلا والوں نے ہم سے کہا ہم تو اس سے کہیں زیادہ کام کرتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں, ہم تو اس سے زیادہ اس میدان میں آپ سے زیادہ منجے ہوئے ہیں. تھوڑے دن تک انہوں نے کام کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ آپ جس لیول پہ کام کرتے ہیں ہم اس لیول کے بنیاد کے اسٹیپ پہ بھی نہیں پہنچ پائے, آپ کو کر لانا پڑا. پھر اوچھرا اور وہاں پہ تریوندرم اور مختلف علاقوں نے پھر نہ صرف قبول کیا بلکہ انہوں نے بہت درخواست کی کہ اس میدان کو ہم لیڈ کریں گے. کہیں لوگوں کو اس کا ظام ہوتا ہے کہ سوشل کام میں ہم تو بہت مضبوط ہیں, تحریک پیام انسانیت میں ہم میں کیا فرق ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, بنیادی اعتبار سے تحریک کسی عام آدمی کی بنیاد نہیں ہے, یہ مفکر اسلام حضرت علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رکھی ہوئی ایک تنظیم ہے. جس وقت مولانا نے اس کی بنیاد رکھی تھی میرے خیال سے داؤد بھائی نے اس کو کوٹ کیا ہوگا کہ مولانا سے کہا گیا تھا تنظیمیں تحریکات بڑی تعداد میں ملک میں موجود ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایک اور تنظیم وجود میں لے گیا. وہاں اسحاق غنی صاحب نے سوال کیا تھا مولانا سے, اس کے جواب میں مولانا نے کہا تھا کہ یہ کسی تنظیم سے ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں کریں گی. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ سڑک پہ چلتی ہوئی گاڑی پلین سے ٹکرا گئی؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا
چلتی ہوئی ٹرین کسی کشتی سے ٹکرا گئی جس کے روٹس الگ ہے، جس کے راستے الگ ہیں، وہ کبھی ٹکراؤ کی شکل اختیار نہیں کرتے۔ لہذا تحریک پیام انسانیت بھی یہ تمام جماعتوں کی، مدارس کی، مکاتب کی، اسلامی ہر اس چیز کی جو اسلام کے نام پہ چل رہی ہیں، ان کی تحفظ کی دیوار والا کام کرنے والی تنظیم ہے، اس سے ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا، اس سے تحفظ پیدا ہوگا۔ حضرت مولوی نے ایسا کیوں کہا تھا؟ حضرت مولوی نے اس کو کیوں کب سے شروع کیا تھا؟ عام طور سے مشہور ہے کہ 1972 اور 73 سے مولانا نے الہ آباد سے اس کو شروع کیا تھا، جبکہ تبلیغ کے اجتماع سے 1950 میں کامن اور عام طور میں جو غیر مسلم اور مسلم طبقے کو بٹھا کر تبلیغ کے ابتدائی دور میں پیام انسانیت کے اور اس کے پروگرام ہوئے تھے۔ بعد میں اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس کام کو الگ راستوں پہ ڈالا گیا۔ اس کام کی بنیاد میں 1947 بھی ہے۔ 1947 کو یہ دیکھا گیا تھا کہ اس ملک کو 2 ملکوں میں تبدیل کیا گیا اور ایک ملک کو باضابطہ مذہب کا نام لے کر الگ کیا گیا۔ حضرت معلومیہ سمجھ رہے تھے جب مذہب کا نام لے کر کسی ملک کو الگ کیا جائے گا تو اس مذہب کے رہنے والے جب اس ملک میں رہیں گے تو ان کو مذہب کے نام پہ ٹارگیٹ کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ حضرت معلومیہ اس دور سے دیکھ رہے تھے ان کے ساتھ موب لنچنگ کی جائے گی۔ معلومیہ کی نظریں اس دور سے دیکھ رہی تھی کہ ان کو زمینی اعتبار سے فسادات کی نظر کر دیا جائے گا۔ علیمیہ ان کو دیکھ رہے تھے اس دور سے کہ یہ جو ہے تعلیم کے نام پہ بچھاڑ کر پھینک دیے جائیں گے۔ حضرت علیمیہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو تعصبیت کی نظر کر دیا جائے گا۔ حضرت علیمیہ اس دور سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے مساجد ڈھا دی جائیں گی، بلڈوزر ان کے اوپر چڑھا دی جائیں گے۔ علیمیہ دور رست تھے۔ وہی علیمیہ نے جب وہاں پہنچے، لبنان پہنچے تو لبنانیوں سے کہا تھا کہ مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں یہاں کی دیواروں پہ خون دیکھ رہا ہوں۔ لبنانیوں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑایا۔ اس کے بعد ایک انقلاب آیا جس نے لبنان کو خون میں نہلا دیا۔ وہی علیمیہ نے جا کر آسین سے کہا تھا، برما والوں سے، کہ مسجد ویران ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، تم یاد رکھو اپنی حفاظت کے لیے اپنے برادران وطن کی حفاظت، برادران وطن کے درمیان کام کرو، دیکھو ان کو، سمجھو ان کو، سمجھاؤ ان کو۔ ایک باعزت طریقے سے مولانا کا استقبال کیا گیا۔ وہی جو کام ہم کرتے آئے ہیں وہی کام انہوں نے بھی کیا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑایا۔ اس کے بعد برما کے 2 اور 3 بار ایسے انقلابات آئے کہ مسلمانوں کو انہوں نے گھٹنوں پہ ٹیک کر گردنیں کاٹ دی۔ وہی علیمیہ نے ہندوستان والوں کے سامنے پیام انسانیت رکھا۔ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، دوسری جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں، آپ یہ کریں گے نہیں کریں گے، بلکہ حضرت علیمیہ نے آخری دور میں اپنے سفروں کی بنیاد یہی رکھی تھی جو آج ہمارے شیخ حضرت مولانا سید عبداللہ عبدالحی حسنی رضوی مدد اللہ العالی رکھتے ہیں کہ پیام انسانیت کا پروگرام ہے، ترتیب رہیں گی تو ہم سفر کریں گے۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اس ترتیب کو مقدم رکھا؟ کیونکہ ان کی نظریں دیکھ رہی ہیں اور حضرت علیمیہ کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ ملک کو ایک زبردست نفرت کی آگ میں لپیٹا جائے گا اور لپیٹ کر ملک کو ڈھکیلا جائے گا اور ڈھکیل کر اس ملک کی ایک آبادی کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں حضرت علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے اس انتشاری صورتحال سے واقف تھے جو ملک میں ہونے والے فسادات پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ 92 کے بعد کی تبدیلی نہیں ہے، 92 کے بعد کی تبدیلی نہیں ہے۔ اب تک ملک کے آزاد ہوئے جب سے اب تک پورے ملک میں 88,000 فسادات ہے، موب لنچنگ کی بے انتہا تعداد ہے، ریپ کیسز کی بڑی تعداد ہے۔ یہ جگانے کے واسطے حضرت علیمیہ نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی اور سمجھایا تھا کہ اب جو آبادیوں کا حصہ ہے، یہاں پہ تنازع ہے، ان کو کسی مذہب کے نام پہ یکجا کیا جائے گا اور ایک جماعت کو، ایک دھڑے کو مذہب کے نام پہ الگ کیا جائے گا اور ان پہ ظلم کیے جائیں گے، ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جائیں گی، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جائے گا، جیسا اس دور سے جس دور میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس دور سے آج تک یہ مسلمانوں کے خلاف، حق کے خلاف پروپیگنڈسٹ دنیا نے پروپیگنڈا کیا، وہ اس دور میں بھی تھا، وہ آج بھی ہے۔ حضرت علیمیہ اس کو سمجھتے تھے۔ اگر آپ علیمیہ کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی سمجھیے کہ تنظیم معمولی بنیاد پہ قائم نہیں کی گئی۔ اس بنیاد کو حضرت علیمیہ نے ہندوستان والے کو بطور تحفہ دیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمہارے درمیان میں جو ہندو رہتے ہیں، برہمن رہتے ہیں، جو آدیواسی رہتے ہیں، جو دلت سماج رہتا ہے، جو عیسائی رہتا ہے، جو تمہارے اطراف میں مرہٹا رہتے ہیں، جو لنگایت رہتے ہیں، یہ تمام طبقے تم سے بدزن کر دیے جائیں گے۔ اور وہ نظر مولانا کی تھی
جس کو دیکھ کر حضرت مولانا نے اس چیز کو دیا. اس کے بعد 2000 آیا, 1999 آیا, مولانا دنیا سے رخصت کر گئے, حالات بدلے, مسجدیں گرائی گئی, فسادات ہوتے گئے. ہم لوگ نہ سمجھے, نہ آپس میں اس کے مذاکرے کرے, نہ ہم اس کے بارے میں اب تک سوچ رہے ہیں. اور آئے دن ہر دن کا بڑھتا ہوا قدم ہماری طرف ایک آنکھ کی طرح ایک طرف پیش قدمی کر رہا ہے. میرے دوستو, تحریک پیام انسانیت کے کام دو درجوں میں ہیں, دو طبقے میں ہیں, دو طریقوں میں ہیں, دو منہج میں ہیں. ایک ہے دعویٰ, دوسرا ہے دلیل. ایک ہے دعویٰ, دوسرا ہے دلیل. جتنے رفائی کام ہیں, جتنے سوشل کام ہیں, یہ جو لکھا گیا کہ ہم ملک میں امن چاہتے ہیں, ملک میں بھائی چارگی چاہتے ہیں, ملک کے اندر ہم ترقی چاہتے ہیں, ملک کو انتشاری صورتحال سے بچانا چاہتے ہیں. جب ملک کے ذمہ دار خود انتشاری بن جائیں, جب ملک کے ذمہ دار خود غنڈے اور غلیظ قسم کے لوگ بن جائیں, تو آپ کس سے امید رکھیں گے؟ آپ کس کی امید پہ سوچیں گے؟ میرے دوستو, بحیثیت نمائندہ رسول اس ملک میں کچھ دیوانوں کے سامنے آنے کی ضرورت تھی, اور ضرورت ہے کہ اس میں دیوانے بن کر, نمائندہ رسول بن کر 1 ارب آبادی کو مخاطب کرنے والا طبقہ سامنے آئے, اور وہ کہے اور وہ کھم جائے کہ نمائندہ رسول کیسے رہتے ہیں. چاہے دنیا عالمی اعتبار سے اور چاہے ملکی اعتبار سے دنیا ہم کو دہشت گرد ثابت کرنے بیٹھ جائے, اور ہمارے بارے میں اول فول بکے, اور پرائم ٹائم بنائیں, اور ہمارے ڈیبیٹ شو میں ہمارے باتوں کو لے کر آئیں, لیکن یاد رکھو, 1000 بکواسیات پہ ایک عمل, ایک کام, ایک قدم جب ان کی طرف چلتا ہے تو 1000 پلان کو فیل کرتا ہے. تاریخ گواہ ہے, 100 سال اور 150 سال کے پلان جو مسلمانوں کے خلاف کیے گئے تھے, چند جوان اٹھے, چند لوگ اٹھے, اور 2 اور 4 سال میں 100 سال کے مکڑی کے جالے کو گرا دیا. ہم متاثر ہوتے ہیں کہ فلاں تنظیم 100 سال سے کام کر رہی ہے, بل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سنیے, ہمارا مالک سب کر سکتا ہے. تحریک پیام انسانیت نے اسی کو لے کر ایک ترتیب قائم کرنے کی کوشش کی, اور اس ترتیب کو آگے بڑھانے کے لیے تحریک نے چاروں طرف پورے ملک میں آواز لگائی. اس آواز میں حضرت مولانا عبداللہ حسنی رحمہ اللہ کا بڑا ہاتھ ہے. حضرت کے جانے کے بعد اس علم کو حضرت عبداللہ حسنی صاحب نے سنبھالا. 2002 کے فسادات دیکھے, اس کے بعد کے مسلمانوں کے حالات دیکھے, اور اس کے بعد عملی اس کے کچھ شکلیں بنائی, میدان میں اترنے کی دعوت دی, خود نے سفر کیے. 30 دن کا میرے کو یاد ہے, میں سفر میں مولانا کے ساتھ تھا. ناگپور سے آپ نکلے, مہاراشٹر کا سفر کیا, آندھرا کا سفر کیا, آپ پہنچے بمبئی سے آپ گجرات پہنچے, گجرات سے آپ کوکن کے راستے سے بھٹکل پہنچے. آپ کا مکمل سفر 30 دن کا تھا. وہ تاریخی سفر تھا 2004 اور 5 کے بعد کا, جس نے اس کام کو ایسی بنیادی عروج عطا فرمایا, ایسے بنیادی ترقی عطا فرمائی کہ اس کے بعد پورے ملک میں زبردست طریقے سے کام شروع ہوا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں دو نشان ہیں, 2 نظام ہیں. اس میں ایک ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں جاتے ہیں اور اپنا کام پیش کرتے ہیں, جس کو عملی اقدامات کہتے ہیں, اور دوسرا کام ہے ہم جس میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں. ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروپیگنڈسٹ دنیا اور الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, موت پبلسٹی میڈیا کی تمام مادھیم ہمارے خلاف بکتے ہیں, وہ گولیاں بولتے ہیں, وہ گندے بکواس پروگرام کرتے ہیں. اب تو جرأتیں اس لیول تک پہنچ گئی کہ ہمارے راتوں کی نیند حرام ہونی چاہیے تھی کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس ملک میں نشانہ بن رہی ہے. ہمارے دیوانے قسم کے کچھ لوگ سامنے آنے کی ضرورت تھی, وہ شاق رسول بن کر سامنے آنے کی ضرورت تھی. ان کی نیند ان کی اچٹ ہو جانے کی ضرورت تھی. ان کے بستر ان کے لیے کانٹوں کے معنی لگنے چاہیے تھے کہ ہمارے آقا پہ اس وقت انگلی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ تحریک کا تعارف کرانے کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں جانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا صحیح تعارف نہیں ہوگا تو برا تعارف ہوگا. اس ملک میں ہم صحیح تعارف نہیں کرائیں گے تو میڈیا ہمارا تعارف کرائے گا. اگر اس ملک میں ہم نمائندہ رسول بن کر نہیں آئیں گے تو غنڈوں کو لا کر ہمارے تعارف کے طور پہ پیش کیا جائے گا. اگر ہم اس ملک میں اپنے تعارف کے لیے اپنے نوجوانوں کو نہیں کھڑے کریں گے تو فیک قسم کے کیسز درج کر کے کچھ نوجوانوں کو پکڑ کر ہمارے ماتھے پہ مار دیا جائے گا. اس بات کو سمجھتے ہوئے تحریک نے کئی میدان میں کام کیا. اور جو آپ کے سامنے تصویر ہے ڈائلیکس میٹنگ, یہ ڈائلیکس میٹنگ بہت بعد کی میٹنگ ہے. یہ سامنے بیٹھے ہیں کمشنر آف پولیس ہے جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں. یہ اورنگ آباد کے کمشنر رہ چکے چرنجیو پرساد,
اور یہ چرنجیو پرساد 2017 میں اورنگ آباد میں اس وقت آئے جب اورنگ آباد جل رہا تھا، ہندو مسلم فساد نے گھیر لیا تھا، اور ہماری کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ انتہائی حساس ہے، اور ہندو مسلم کے نام پہ وہاں پہ ووٹ دیے جاتے تھے اور دیے جاتے ہیں۔ اس جگہ پہ ایسے کمشنر کا آنا جو چاہتا تھا کہ وہ اسٹار کی حفاظت بھی کر سکے، شہر کی بھی حفاظت کر سکے، ہم لوگ رمضان میں اس کے پاس پہنچے، ہم نے درخواست کی، اس فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کچھ باتیں کی، اس نے قبول کیا، ایک مینٹلٹی سیٹ ہوئی، ایک سوچ کے اعتبار سے موافقت ہوئی، اس نے ہم کو انٹری دی، ہم نے اس کے ساتھ کام کیا۔ اورنگ آباد کا فساد جو 5 دن سے اورنگ آباد کو جلا رہا تھا، اس نے تبدیلی واقع ہوئی، اس نے وہ سخت گفتگو کی، اس نے کچھ لوگوں کو تالی پار کیا، کچھ کو گرفتار کیا، اوریجنل مجرموں کو اٹھایا، بے گناہوں کو چھوڑا، اس کے بعد ایک نظام قائم ہوا، اور نظام قائم ہونے کے بعد پولیس سے ہماری دوستی ہوئی۔ اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پولیس کے معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس شجر ممنوع ہے، کہ پولیس کے پاس ہم کو جانا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو مشہور کر دیا گیا کہ دوستی بھی اچھی نہیں ہے، دشمنی بھی اچھی نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگوں کے واسطے ہے، دعات کے واسطے کیا ہے؟ دعات کے لیے میدان ہے۔ پولیس جس طرح ڈاکٹرز کی ٹیم ایک میدان ہے، جس طرح وکلا کی ٹیم ایک میدان ہے، اس طرح پولیس کے درمیان کام کرنا بھی ایک میدان ہے۔ ہم نے اس میں کوشش کی کہ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے بعد ہم نے نشہ مکت ابھیان کو اختیار کیا، اور شہر کی گلیوں میں جہاں پہ مسلمانوں کا جانا تصور نہیں کیا جاتا تھا، پولیس اسٹیشن کی مددوں کے ساتھ ہم کے علاقوں میں پہنچے، نشے کے نام پہ آواز لگائی اور کہا کہ نشے سے بچنے کے لیے آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ان کے ماؤں نے ان کے بچوں کو لا کر ہمارے حوالے کیا، اور ایک کیس بڑے 50 ہوئے، پھر 100 ہوئے، پھر 200 ہوئے، اور کمشنر بدلا، کمشنر بدلنے کے بعد دوسرا کمشنر آیا، وہ ناگپور سے تھا، بیچارے نظر انداز کیا، 6 مہینے تک ہم کو چڑھنے نہیں دیا۔ اورنگ آباد کے حالات خراب ہوئے، بمبئی کے ڈی جی آفس سے فون آتا ہے کہ اورنگ آباد کے حالات خراب ہے، پیام انسان نام کی تنظیم ہے، آپ نے اب تک ان کو کال کیوں نہیں کیا؟ اس نے بہانہ کیا کہ کورونا کی وجہ سے میں ان کو کال نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ سے میں ان کو نہیں بلایا، اللہ نے ناک رگڑا کے بلانے لگایا، اور اس نے بلایا، اس نے بھی مجبوری میں ہم کو وہ دی کہ ہم پولیس کے انجو پارٹنر بنے۔ وہ جب تک رہا بڑے محتاط انداز سے ہم سے رہا، لیکن ہم ہر جگہ اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن کی بٹانڈر میں جاتے رہے۔ اس کا تیسرا کمشنر جو ابھی آئے ہیں لوہیا صاحب، یہ جاننے کے ہیں اورنگ آباد کے قریب کے، یہ آنے کے ساتھ ہی بمبئی سے ہی ان کو انسٹرکشن غالباً ملے ڈی جی آفس سے، انہوں نے فوری بلایا، ایک کمیٹی قائم کی، اور پورے اورنگ آباد کے 17 پولیس اسٹیشن میں تحریک پیام انسانیت ان کے پارٹنر بن کے اس طرح کھڑی ہے کہ پولیس کے کیبن میں کوئی مسلم بچہ گرفتار ہوتا ہے اور اس کو لے جایا جاتا ہے، اس میں جرم کی بات کا ہوتا ہے، تو اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس پولیس آفیسر سے کہتے ہیں کہ اس کو آپ چھوڑیے، اور اس کا ہم علاج نشے کے طور پہ کرا لیں گے، اس میں مقدمہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اب تک تقریباً 20 لڑکوں کو ہم نے جیل جانے کے بجائے ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا۔ میرے دوستو، یہ کام تحریک کی برکت ہے، بانی کی نیت کا اخلاص ہے، جس کی وجہ سے کام میں نہ صرف برکت آتی گئی، نہ صرف مدد آتی گئی، بلکہ پورے ملک میں مختلف انداز میں اس طرح کے کام ہوتے چلے گئے، اور ہر طرف سے ہم کو اس کے میدان میں لوگ ملتے چلے گئے۔ اس میں ہم لوگوں نے کام کیا، کام کرنے کے بعد یہ کارنر میٹنگز کی۔ کارنر میٹنگز کیا ہوتی ہے؟ یہ دلیل ہوتی ہے ذہن سازی کی۔ ہم نے کام کیا، ہاسپٹل میں ہم سے کچھ متاثر ہوئے، ہم نے کام کیا، اولڈ ایج ہوم میں کچھ لوگ ہم سے متاثر ہوئے، ہم نے کالجز کے کام کیے، اورنگ آباد کا مہاٹو کالج ہے، دیوگری کالج، ہم اس کے انجو پارٹنر ہے۔ بہت بڑا کالج ہے اورنگ آباد میں، ایم آئی ٹی کالج، ہم اس کے انجو پارٹنر ہے۔ اورنگ آباد میں مسلمانوں کے بہت بڑا کالج ہے، آزاد کالج، ہم اس کی انجو پارٹنر ہے۔ اس طرح ہم نے کالجز کے انجو پارٹنر بنے، اور کالجز کے طلبہ کو، پروفیسرز کو، ٹیچرز کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ہم نے ان کے درمیان میں بات کی کہ ہم ایسا ہی ہندوستانی اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور ہندوستانی کے طور پہ ہم کو ملک میں کیا کرنا چاہیے۔ آگے کی سلائڈ میں بات کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بات کا مقصد کیا ہوتا ہے، بات کس نہج میں گھومتی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں ہم لوگ مختلف انداز میں اور کام کرتے ہیں۔ اس میں ہاسپٹل کی وزٹ ہے، اور ایسے کمپٹیشنز ہے، کالجز میں ہم جو داخل ہوئے ایسے کمپٹیشنز کے ذریعے داخل ہوئے۔ خیر میں نے تھوڑا وقت مختصر کیا گیا، میں ایک چیز کی طرف لانا چاہ رہا تھا آپ کو، جس چیز کی طرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا، ایک سوال ہے میرا، میں آپ کے حوالے کروں گا کہ ہندوستان میں رات میں کتنے، میں تاجی بھی کا جلدہ خیر انہوں نے ایک فگر بتایا، میں تھوڑا مولانا مجمع کو تھوڑا سا جانچنا چاہ رہا
کہ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں ہندوستان میں رات میں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہوں گے؟ یہ روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ سوچنے والا جلسہ ہے، تھوڑا سوچیں گے نا ہم۔ 1 ارب 30 کروڑ میں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہوں گے؟ کوئی بولے بھائی، ایک اندازہ۔ 25 لاکھ سے زیادہ، ایک آگے فگر۔ نمبر 2 کوئی 3 لوگوں کو سنیں گے کوئی؟ جی 1 کروڑ۔ جی 1 کروڑ۔ 1 کروڑ، 2 فگر آگے اور بڑھ گیا فگر جی۔ اور 20%۔ تعداد بولیے۔ 20%۔ میں مولوی آدمی، حساب ہی نہیں آتا، تعداد بولیے۔ 40 لاکھ 30 کروڑ میں 1 ارب 30 کروڑ میں کتنے لوگ بھوکے سوتے ہوں گے؟ دیکھیے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں 19 کروڑ لوگ روز رات میں بھوکے سوتے ہیں۔ کتنے؟ 19 کروڑ۔ بھائی وہ نشے کی سلائڈ لے کر آنا۔ 19 کروڑ لوگ روز رات میں کیا کرتے ہیں؟ بھوکے سوتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو یہ ریشو بتا رہا ہوں ہندوستان کا۔ شراب پینے والے ہندوستان میں 16 کروڑ لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 16 کروڑ ہندوستانی شراب پیتے ہیں، 20 مرد میں 1 عورت۔ گانجے کا استعمال 3 کروڑ 10 لاکھ، چرس 50 لاکھ، چرس 50 لاکھ۔ ناک سے نشہ کھینچنے والے 77 لاکھ لوگ، 26 لاکھ بچے اس میں، 26 لاکھ بچے ہیں۔ یہ جو ملک ہے، اس ملک کو نشے میں ڈھکیل دیا گیا اور غربت میں ڈھکیل دیا گیا۔ اس نشے اور غربت سے کمال یہ ہے یہاں کے سیاستدانوں کا، وہ مذہب نکالتے ہیں، وہ اس میں سے مذہب نکالتے ہیں اور عام طبقے کو ریئل پرابلم سے ہٹا کر ایسے ایشوز پہ لاتے ہیں جو ان کے آستھاؤں سے جڑے ہوتے ہیں، جو ان کے جذبات سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تحریکی پروگرام میں، ڈائلیکٹس میں، کارنر میٹنگ میں ان سے بات کرتے ہیں، نشے کی بات کرتے ہیں۔ 300 بچے ہمارے پاس آ کر نشے سے نکلے باہر، 300 خاندان۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ قوم ایسی ہے کہ آپ احسان کرتے ہیں تو گھٹنے ٹیک کر آپ کے سامنے ماتھا ٹیکنے میں مجبور ہوتی ہے۔ عجیب قوم ہے، آپ کو بھگوان بنانے تیار ہو جاتی ہے۔ ہم ان کے درمیان میں جب کام کی نسبت اور نوعیت پہ جاتے ہیں اور ان کے درمیان کام کرتے ہیں تو ملکی پیمانے پہ ہر جگہ یہ قوم ہمارے ساتھ نہ صرف دوست بلکہ اللہ معاف کرے میں جو جملہ استعمال کر رہے ہیں، غلام بن کر آپ کے ساتھ کھڑے رہنے تیار ہے۔ میرے دوستو، ہمارے پاس ہم نے کام کرنے کے میدانوں کو چھوڑا اور کام کرنے کے میدانوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچ پائے جس نتیجے تک ہم کو پہنچنا تھا۔ ملک کی پیمانے پہ وقت بہت شارٹ ہے، میں 2 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ ملکی پیمانے پہ الحمدللہ ہمارے 16 اسٹیٹس میں کام چل رہا ہے، مختلف انداز میں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک چیز میں کو اور بتانا ضروری ہے، میں سمجھتا حضرت مولانا ایوب صاحب مدد اللہ علیہ نے کچھ گوش بتاؤ عنایت فرما دیا۔ ایک چیز میں جو بتانا چاہ رہا، ہر 3 منٹ میں ہندوستان میں ایک ریپ ہوتا، ہر 3 منٹ میں۔ آپ کہاں پہ ہیں ابھی؟ کرناٹک میں۔ کرناٹک میں ہر 17 گھنٹے میں 3 ریپ ہوتے ہیں۔ مہاراشٹر میں ہمارے پاس ہر 3.5 گھنٹے میں ایک ریپ ہوتا۔ مدھیہ پردیش میں ہر 2 گھنٹے میں ایک ریپ ہوتا۔ یہ عجیب ملک ہے، غربت کا مارا، غربت کی وجہ سے کرائم میں پھنسا ہوا، کرائم کے ساتھ ساتھ نشے میں پھنسا ہوا، نشے کے ساتھ ساتھ اندھ وشواس جس کو کہتے ہیں، کسی چیز پہ بھی لوگوں کو لانا اور اپنی عزتیں کو لٹوا دینا۔ میرے دوستو، کام کرنے کے لیے پورا ملک پڑا ہے، پورا ملک ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ کمی ہے تو نمائندے رسول کی، ہم علماء ہیں، فارغین ہیں، اس مدرسے سے جڑے ہیں، ہم لوگ نمائندے رسول ہیں۔ آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں، میری درخواست ہے کل جانے سے پہلے آپ جس علاقے میں ہیں ایک یونٹ قائم کرنے کی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پائم انسان کی یونٹ قائم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت کم ایسے، اس پہ تو کوئی انقلاب کا پتہ بھی نہیں گرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ پھر بھی آواز کم آ رہی ہے، اگر انشاءاللہ اتنا سستا ہے ملک کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یہ کروٹ لیتا ہندوستان ہے، اگر ہم ابھی کام نہیں کریں گے تو کل ہم اپنی نسلوں کا سودا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔